نکاح کرنا میرے نبی کی سنت ہے۔ جس نے نکاح سے اعراض کیا گویا اس نے نبی کی سنت سے اعراض کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی شرفنا علی سائر الامم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح نصف الایمان، وقال آخر النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہے کہ معاشرے کے اندر شادیاں کیوں نہیں ہوتی، آخر کیا وجوہات ہے۔ دیکھیے آپ، آج پاکستان کے اندر ہر تیسرے چوتھے گھر کے اندر 30 سالہ لڑکی جوان جس کے بالوں کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو چکی ہے، آخر کیوں؟ صرف شادی کے انتظار میں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر سب سے بڑا ایشو اور غور طلب بات جو ہے وہ ہے نکاح کرنا۔ میں نے شروع میں احادیث تلاوت فرمائی تھی، میں ان کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا النکاح نصف الایمان، نکاح کرنا نصف ایمان ہے۔ دوسری حدیث ہے النکاح من سنتی، نکاح کرنا میری سنت ہے۔ فمن رغب عن سنتی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر نکاح کرنے میں بہت ساری چیزیں رکاوٹ آ جاتی ہیں۔ سب سے اہم جو چیزیں ہیں وہ ہیں 4۔ نمبر 1 جہیز، نمبر 2 ذات پات، نمبر 3 آئیڈیل لالچ اور بزدلی، اور نمبر ہے 4 دوسری شادیاں۔ آپ دیکھیے ہمارے معاشرے کے اندر جہیز یہ ایسی خصلت ہے کہ والدین کو رشتہ مل جاتا ہے۔ کئی کارگزاریاں ایسے بھی سننے کو آئی کہ جس دن لڑکی کے گھر لڑکے کی بارات آنی ہوتی ہے، لڑکے والے نہیں آئے، لڑکی والے پریشان ہیں۔ فون کر کے پوچھا آپ کیوں نہیں آئے؟ آگے سے جواب ملتا ہے آپ نے ہمارے بیٹے کو جہیز میں یہ چیز کم دی ہے، اس وجہ سے ہم نے آپ کے گھر نکاح نہیں کرنا۔ دیکھیے معاشرے کے اندر کیا آئی۔ دوسری چیز ذات پات، یہ وہ خصلت ہے جس کے اندر امیر غریب جاہل پڑھا لکھا حتیٰ کہ دیندار طبقہ بھی اس گندی خصلت کے اندر مبتلا ہو چکا ہے۔ اس کی ذات ہمارے ساتھ نہیں ملتی، ہم اس میں نکاح کیوں کریں؟ ہمارا اس سے کیا تعلق ہے؟ ان کی برادری اور ہماری برادری اور، یہ چیزیں سوچنے کی ہیں۔ نمبر 3 آئیڈیل لالچ بزدلی، والدین بیٹی کی شادی نہیں کرتے، کہتے ہیں پہلے بیٹی کو پڑھاتے ہیں، بیٹی پڑھتی ہے، پڑھنے کے بعد جب جاب لگتی ہے، 3-4 سال جاب کرنے کے بعد جب بیٹی کی عمر 30-40 سال سے کراس کر جاتی ہے، اب وہی والدین بیٹی کو کہتے ہیں تو اپنا رشتہ خود دیکھ لے اور اپنا نکاح کر لے، اپنی شادی کر لے۔ اب دیکھیے یہ لالچ ہے، والدین لالچ لے کے بیٹھے ہوئے کہ پہلے بیٹی سے کمائیں گے، بیٹی کما کے دے گی، بیٹی سے کموائیں گے، بیٹی کما کے دے گی، پھر اس کا انہی پیسوں سے جہیز بنائیں گے، پھر اسے کہیں گے تو خود ہی رشتہ دیکھ لیں۔ لہذا اس گندی خصلت سے بھی ہمیں باہر نکلنا چاہیے۔ اور نمبر 4 ہے دوسری شادی۔ ہمارے معاشرے کے اندر اس دوسری شادی کو انتہائی عیب سمجھا جاتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے امریکہ کے، ہم نے کافروں کے لٹریچر پڑھے، ان کی ایسی ویڈیوز دیکھی جس کے اندر ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ دوسری شادی کرنا عیب ہے، اچھی بات نہیں ہے، یہ بری بات ہے، جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر اس کو انتہائی عیوب سمجھا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ دوسری عورت جو پہلی عورت ہے وہ خوش ہوتی ہے کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں، آپ دوسری شادی کر لو،
اس کے باوجود بھی خاوند دوسری شادی نہیں کر سکتا، کیوں؟ عیب سمجھا جاتا ہے معاشرے کے اندر رہتے ہوئے۔ تو لہٰذا ان چاروں عیوب سے ہمیں نکلنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ شادی کے اندر جو سب سے بڑا کام ہے وہ ہے صرف ولیمہ، اور ولیمے کی کیا حدود بتائی ہیں؟ ولیمے کا بھی یہ بتایا ہے کہ صرف لڑکا اپنی 1 مہینے کی تنخواہ سے ولیمہ کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی لڑکا ہے، اس کی اچھی جاب لگی ہوئی ہے، اس کی تنخواہ 1 لاکھ ہے، 2 لاکھ ہے، وہ صرف 2 لاکھ سے نکاح کا اپنا ولیمہ کرے بس 1 مہینے کی تنخواہ سے۔ کوئی غریب ہے، اس کی تنخواہ 10,000 ہے، 7,000 ہے، 5,000 ہے، 4,000 ہے، تو وہ اپنا نکاح صرف 1 مہینے کی جو تنخواہ ہے 3,000 4,000 10,000 صرف اس سے کرے۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ 10 لاکھ ادھر لے لو، 10 لاکھ ادھر سے لے لو، ادھر سے لے لو، اتنے پیسے اکٹھے کر لیتے ہیں۔ وہ شادی وبال بن چکا ہے، آج معاشرے کے اندر شادی وبال بن چکا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے اللہ نے ہمیں جمعہ جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہوا ہے، سارے لوگ جمعہ پڑھنے آتے ہیں، لوگ بھی جمعہ پڑھنے سارے آتے ہیں، تو جب جمعہ پڑھنے آئے، جمعے میں مولوی صاحب نکاح پڑھا دیں تو اس کے بعد رخصتی ہو جائے گھروں گھر آئیں، پر نہیں، ہر کوئی کہتا ہے غریب سے غریب انہیں اتنے پیسے لائے نے میں جی کر دوں، لوگ مینوں کی کہیں گے؟ خدا را ان گندی خصلتوں سے نکلو۔ لوگوں کو دکھاتے دکھاتے تم اپنی زندگی کیوں ذلیل کرتے ہو؟ لوگوں کو دکھاتے دکھاتے تم اپنے آنے والی نسل کو کیوں مقروض رکھ کے جاتے ہو؟ آج تم نے شادی کے لیے کسی سے 10 لاکھ مقروض لے لیے، کل آپ کی اولاد ہوئی، آپ دنیا سے چلے گئے، وہ 10 لاکھ کا مطالبہ آپ کی اولاد سے ہوگا کہ دیو ہمارے 10 لاکھ آپ کے والد نے ہم سے لیے تھے۔ اب بتائیں کیا یہ عزت ہے؟ اپنی خوشی کے لیے اپنی اولاد کو مقروض رکھ کے جا رہا ہے۔ لہذا ان گندی خصلتوں سے نکلیں، بالکل انتہائی سادہ کام کریں، معاشرے کے اندر ایسا کام کریں کہ آپ کے جانے کے بعد یا آپ معاشرے میں موجود ہوں پھر بھی کوئی لوگ کہہ سکے، کوئی غریب آپ کو دیکھ کر کہہ سکے کہ واقعی ہمیں اس طرح نکاح کرنا چاہیے جیسے اس نے کیا تھا۔ پر آج اگر ایک نے 2 لاکھ کا فنکشن کیا ہے، دوسرا سوچتا ہے نہیں اب تو 10 لاکھ کا ہونا چاہیے، 10 لاکھ کا کیا ہے، تیسرا سوچتا ہے نہیں 20 لاکھ کا ہونا چاہیے۔ ہونا یہ چاہیے تھا اگر ایک 2 لاکھ کا کر رہا ہے، دوسرا کہتا ہے میں 2,000 کا کروں گا۔ اگر دنیا کے اندر رہنے والے 2 لاکھ والے بھی ہیں تو 2,000 والے بھی تو ہیں نا، میں نے بھی تو کسی کو بتانا ہے نا۔ ٹھیک ہے، اس نے 2 لاکھ والوں کو بتایا کہ تم اس طرح نکاح کرو، تو 2,000 والوں کو میں نے بتانا ہے کہ تم اپنی بیٹیاں کس طرح شادی کرو، تم اپنے بیٹیوں کی کس طرح شادی کرو، تم اپنے بیٹیوں کو گھر سے کس طرح رخصت کرو۔ لہذا کسی کے لیے ہمیشہ خیر کا ذریعہ بننا چاہیے، نہ کہ شر کا ذریعہ بننا چاہیے۔ اور یہ جو معاشرے میں آج کل وبا چل رہی ہے دیکھو دکھائی کہ وہ اس طرح کر رہے ہیں ہم بھی اس طرح کریں، لہذا اس سے نکلیں، اپنی استطاعت کے مطابق اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے تمام پروگرام کریں۔ ہاں اس چیز کا لحاظ ضرور رکھیں کہ آپ ایسا نہ کر بیٹھیں کہ آپ کا پڑوسی جو غریب ہے اس کی جوان بیٹیاں گھر ہی فوت ہو جائیں۔ کیوں؟ بیٹیوں کی بھی یہ آرزو ہو، بیٹوں کی بھی یہ آرزو ہو کہ جیسے ہمارے پڑوسیوں نے کی تھی ایسے ہی ہم کریں گے۔ پر پڑوسیوں کے پاس تو کاروبار تھے، پڑوسیوں کے پاس تو ملیں تھیں، گاڑیاں تھیں، انہوں نے کہہ لی۔ اب غریب کی بیٹیاں اپنی وہ خواہش لے کے بیٹھی ہیں کہ ہم بھی اس طرح کریں گے، پر پیسے نہیں، وہ گھر کے اندر ہی ان کی موت آ رہی ہے۔ تو لہذا اس معاملے کے اندر والدین کو بھی اور بیٹیوں کو بھی ضرور سوچنا چاہیے، اپنے آپ کو دیکھ کے کام کریں، دوسروں کو دیکھ کے کام نہ کریں۔ اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو کچھ کہا، اور اس کو ہمیں اپنی زندگی میں لانے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔